الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأتوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا حق بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راستے پر چلنا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو آنے جانے کے لیے، مسجد جانے یا مسجد سے اپنے گھر آنے کے لیے، کاروبار اور تجارت کے لیے آدمی کو مختلف راستوں پر چلنے پھرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام میں راستے پر چلنے کی اور راستے کو استعمال کرنے کی بھی رہبری کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں مت بیٹھا کرو جس میں لوگوں کے لیے تکلیف کا اور رکاوٹ کا ذریعہ بنے، آنے جانے میں لوگوں کو مشقت ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری مجبوری ہے اور ہمیں بازاروں میں، راستوں میں بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں ہم بات چیت کرتے ہیں، دیگر ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو احتیاط کی جائے کہ راستوں کے اندر، بازاروں کے اندر بیٹھکیں نہ بنائی جائیں۔ اگر مجبوری میں راستے پر جب بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اے رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہوں کو نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلانا اور بری باتوں سے روکنا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عوامی جگہوں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، جہاں لوگوں کی چلت پھرت کی جگہ ہوتی ہے، آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس جگہ پر بیٹھک جما کر، کرسیاں ڈال کر، راستہ روک کر بیٹھنا یہ ممنوع ہے، درست نہیں ہے، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ تاہم اگر کبھی مجبوری میں بیٹھنا ہی پڑے تو اس انداز سے بیٹھنا چاہیے کہ جانے والوں کا راستہ بھی رہے، ان کو آنے جانے میں تکلیف بھی نہ ہو، اور وہاں بیٹھ کر راستے کے آداب کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے کی صورت میں خاص ہدایتیں دی ہیں تاکہ راستہ استعمال کرنے والوں کو سہولت ہو اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ چنانچہ راستے کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھی جائے، چونکہ راستے پر مرد بھی چلتے ہیں، عورتیں بھی چلتی ہیں، باپردہ خواتین کا بھی گزر وہاں سے ہوتا رہتا ہے، تو راستے پر چلنے والوں کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی نظریں جھکا کر چلنا چاہیے، کسی کو گھورنے سے یا تکلیف دہ نظروں سے دیکھنے سے
پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا حق بیان کیا گیا، کسی کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے۔ راستے میں بیٹھنے کی صورت میں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے راہگیروں کو، چلنے پھرنے والوں کو پریشانی ہو، مثلا راستے کو روک کر کے رکاوٹ ڈال کر کے بیٹھ جانا، یا اپنی کرسی کو، گاڑی کو ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، یا راستے میں بلا وجہ کا شور اور ہنگامہ کرنا، ان سب چیزوں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح راستے سے گزرنے والوں کو سلام کرنا، اور اگر وہ سلام کریں تو خوش اخلاقی سے ان کے سلام کا جواب دینا، یہ بھی راستے میں بیٹھنے کا حق ہے، چونکہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ راستے میں نیکی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اس کی ترغیب دی جائے، کسی ضرورت مند کی نصیحت کرنا، اس کی مدد کرنا، راستے کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کرنا، راستے میں کوئی کچرا کوڑا نہ ڈالنا، خود بھی نہ ڈالنا، اور راستہ چلنے والوں کو بھی اس بات کی تاکید کرنا کہ راستے کو صاف ستھرا اور پاک رکھو، کوڑا کچرا جو ہے اس کی جگہ پر ڈالا جائے، راستوں کے اندر کوڑا اور کچرا ڈال کر کے راستوں کو خراب نہ کیا جائے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، اگر راستے میں کوئی غلط یا نقصان دہ کام ہو رہا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔